اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ہم نے پڑھا تھا کہ بر صغیر میں اسلام کی آمد کیسے ہوئی ہے اور جہاں پر پھر اسلامی حکومتیں بنتی رہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے کہ بر صغیر پاک و ہند پر انگریزوں نے کس طرح اپنا قبضہ حاصل کر لیا تھا اور کس غرض سے آئے تھے اور کس کس طرح اقدامات کیے تھے، تو اس کا ایک مختصر سا تعارف کرتے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی جب بات کرتے ہیں تو یہ ایسٹ انڈیا، تو اس کا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ہندوستان میں آئی تھی۔ اور کمپنی جو تھی، کمپنی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جب بھی تجارت ہوتی تھی ہندوستان میں تو تجارتی جتنے بھی قافلے آتے تھے ان کو اپنی پروٹیکشن کے لیے ایک فرد یا دو فرد یا تین فرد نہیں آتے تھے، وہ کمپنی کی صورت میں آتے تھے، کیونکہ یہاں پر قزاق تھے، لٹیرے تھے، ڈاکو تھے جو کہ تاجروں کا نقصان کرتے تھے، تو ان سے بچنے کے لیے کمپنی کی شکل میں تاجر آتے اور یہاں پر تجارت کرتے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی یہ 1600 کے بعد، 1600 عیسوی کے بعد کی بات ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے برطانوی حکومت سے اجازت کی اور تاج برطانیہ نے اسے اجازت دی کہ آپ ہندوستان میں جا کر تجارت کر سکتے ہیں۔ تو یہ تجارت کی غرض سے وہاں سے ہندوستان میں آئے اور یہاں پر تجارت کرنے لگے، اور تجارت میں ساحل کی پٹی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا ڈیرے لگا لیے، اور پھر اسی حوالے سے ان کا جو تجارت تھی ہندوستان سے دوسرے ممالک میں وہ ہونے شروع ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے عزائم چینج ہوتے، انہوں نے تجارت کی بجائے پالیٹکس میں بھی انوالومنٹ کی، اور بڑی ایک ہوشیاری کے ساتھ، چلاکی کے ساتھ انہوں نے کی۔ کیسے کی؟ کہ یہ کمپنی کیا کرتی ہے، جو بادشاہ تھا مغل بادشاہ اس سے اجازت طلب کرتی ہے تو اسے اجازت مل جاتی ہے، اور اجازت ملنے کے بعد پھر یہ اپنا اور زیادہ توسیع کر لیتے ہیں اور اپنی فوج بھی بنا لیتے ہیں۔ فوج میں یہ جب بھرتی کر لیتے ہیں اپنے تحفظ کی خاطر، تو پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ جب یہی جو کمپنی تھی وہ مغل حکومت کے خلاف کیا کرتی ہے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتی ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ناکامی ہوتی ہے تو پھر یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح یہ اپنے ذہن میں ان کے عزائم تھے کہ ہم نے برصغیر پاک و ہند پر قبضہ کرنا ہے۔ ان کو خطرہ تھا تو کن دو شخصیات سے تھا جن کے ساتھ ان کی ٹکر بھی آئی، تو ان میں ایک کا نام ہے نواب سراج الدولہ۔ نواب سراج الدولہ جو تھے یہ انگریزوں کے سامنے نہ جھکے نہ بکے، ڈٹ گئے، شہادت کو قبول کر لیا لیکن ڈٹ گئے۔ اس کو نواب سراج الدولہ کو جنگ پلاسی سن 1757 عیسوی، اب انگریزوں کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا، اس کا کوئی حل بھی نہیں تھا نواب صاحب کے سامنے ڈٹ، نواب صاحب کے سامنے یہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ لارڈ کلائیو تھا، اور پھر انہوں نے نواب سراج الدولہ کے فوج میں سے میر جعفر کو تلاش کیا۔ میر جعفر وہ شخص تھا جس کو نواب سراج الدولہ نے ایک دفعہ عہدے سے سبکدوش کر دیا تھا، تو وہ اس کا انتقام لینے کے لیے میر جعفر نواب سراج الدولہ کے ساتھ تھا، لیکن اندر سے کیا ہو گیا؟ انگریزوں کے ساتھ مل گیا۔ اس میر جعفر کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ انگریزوں سے ہار گئے اور شہید ہو گئے۔ تو یہ تاریخ میں جو میر جعفر کا نام سنتے ہیں اس کی ہسٹری یہ ہے۔ اگر میر جعفر غداری نہ کرتا تو انگریز کبھی بھی نہیں جیت سکتے تھے۔ ایک دوسرا، ٹیپو سلطان، ٹیپو سلطان بہت دلیر، جرأت مند
حوصلے والا، اور جس طرح ایک سپہ سالار ہوتا ہے اسی تمام خصوصیات کا حامل شخص، جس کی اپنے نہیں دشمن بھی تعریف کرتے ہیں۔ اور ٹیپو سلطان نے عہد کیا کہ کبھی بھی انگریزوں کو یہ بر صغیر نہیں دوں گا، اور اس نے اتنا اتنا پریشان ہوئے انگریز، اتنے پریشان ہوئے، یقین مانے ان سے بر صغیر میں ہندوستان پر قبضہ کرنا ایک ناممکن لگ رہا تھا، لیکن پھر انہوں نے وہی پالیسی دہرائی، اور میر جعفر جس طرح تلاش کیا، یہاں پر بھی ٹیپو سلطان میں سے جو فوج تھی اس میں سے میر صادق کو تلاش کیا، اور میر صادق نے جب دھوکہ دیا تو ٹیپو سلطان باہر خود نکل آئے اور انگریزوں کے خلاف لڑے، اتنی بہادری کے ساتھ لڑے کہ ٹیپو سلطان کا ایک اپنا فوجی کہتا ہے کہ سپاہی کہتا ہے ٹیپو سلطان آپ انہیں کہہ دیں کہ میں اس علاقے کا ٹیپو سلطان میں ہوں، تو ٹیپو سلطان کہتے ہیں نہیں، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس نے شہادت کو قبول کر لیا، لیکن انگریزوں کے سامنے اپنے ہتھیار نہیں پھینکے اور شہید ہو گئے۔ آج بھی ان کا یہ جملہ قائم و دائم ہے، اور قیامت تک مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ یہ قائم ہی رہے گا۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ شہید ہو گئے، لیکن انگریز یقین مانیں، تعریف آج بھی اس کے مصنفین تعریف کرتے ہیں، کل بھی کرتے تھے، آئندہ بھی کریں گے، کہ وہ کہتے تھے بڑا دلیر آدمی تھا۔ انہوں نے اس کی عمر 48 برس تھی یا 49 برس تھی، اور اس عمر میں جب انہوں نے دیکھا تو سرکاری اعزازات کے ساتھ انگریزوں نے اس کی تدفین کرائی، اور 48 یا 49 توپوں کی سلامی بھی دی۔ آج بھی اس کا مزار جو ہے وہ انڈیا کے اندر ہے، اور پھر اس سے نواب سراج الدولہ بنگال سے ان کا تعلق تھا، اور یہ پنجاب، اس کا مزار آج بھی ہے، اور ٹیپو سلطان آج بھی زندہ ہے۔ شہید زندہ ہوتا ہے، اور زندہ ہے، ہر ایک کے دل میں ہے، دشمن بھی اس کی تعریف آج بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد انگریزوں نے کہا کہ برصغیر پر اب ہمارا کنٹرول کرنا بڑا ہی آسان ہو گیا، اور ہندوستان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ پھر انہوں نے کیا کیا، پھر ہمارے نصاب پر حملہ کیا اور کہا کہ سنگل شیلف آف یورپین لائبریری از بیٹر دین دیٹ آف نیٹو لٹریچر، عربی پر، فارسی پر، اردو پر، اور یورپین لٹریچر یہاں پر ہے، انگریزی کی تعلیم کا نفاذ کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر 1857 میں عیسوی میں جنگ آزادی ہوتی ہے، مسلمان اور ہندو دونوں مل کر انگریزوں کے خلاف لڑتے ہیں، اور اس جنگ میں مسلمان اور ہندوؤں کو شکست ہوتی ہے اور انگریز فتح حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ جب فتح حاصل کر لیتے ہیں تو 1858 میں ملکہ وکٹوریہ، یہ 1858 کی بات ہے، ملکہ وکٹوریہ کیا کرتی ہیں، اعلان کر دیتی ہیں کہ اب یہ جو ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی جو راج کر رہی تھی اب یہ ختم ہو گیا، اور اب یہ ڈائریکٹ برطانوی حکومت کے ماتحت کر دیا گیا۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، تو غلام ہم بن گئے ہندوستان والے، 90 سال تک تقریباً انہوں نے یہاں پر حکمرانی کی انگریزوں نے۔ تو ہمارا ایسٹ انڈیا کمپنی ٹاپک تھا، تو ایسٹ انڈیا کمپنی جو 1600 کے بعد آئی ہندوستان میں، اور پھر 1857 تک رہی، اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں پر انگریز ڈائریکٹ حکومت کرتے ہیں، اپنے واسرائے ڈائریکٹ بھیجتے ہیں، اور تاج برطانیہ کے یہ ڈائریکٹ ہندوستان اس کے ماتحت ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر کا انتہائی مختصر سا تعارف تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، جنگ آزادی کے حوالے سے، اور دوسرے جو ٹاپک ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ تھینکس۔